بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس حقیقت میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ اس حقیقت میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جن کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور پوری کائنات کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین میں جو کچھ ہے انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو جب تک انسان درست رہتا ہے، صحیح رستے پر گامزن رہتا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو اس کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا ہے اس پر قائم رہتا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کرتا رہتا ہے، تو پوری کائنات اس کے مطیع رہتی ہے، اس کے تابع رہتی ہے، اس کے لیے مفید ہوتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے انسان اپنے حقیقی مقصد سے روگردانی کرتا ہے، انحراف کرتا ہے، اور رب تعالیٰ کے احکامات کی بغاوت کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، تو یہ تمام کائنات جو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے پیدا کی ہے، تو یہ کائنات اور دنیا کی چیزیں انسان کے لیے وبال جان اور باعث عذاب بن جاتی ہیں۔ تو آج کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے اتنی ترقی کے باوجود اور ایجادات کے باوجود انسان کے لیے یہ پوری کائنات اس قدر تنگ ہو چکی ہے اور اس قدر مصائب اور پریشانیوں کا باعث بن چکی ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ انسان آج کے دور میں اللہ کی بغاوت اور سرکشی میں بھی حد سے بڑا، تو یہ تمام کائنات بھی انسان کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور باعث مصیبت اور پریشانی کا سبب بنی۔ اسی حقیقت کو ہم ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ہم وہ دیکھیں تو وہ حدیث یوں محسوس ہوتی ہے جیسے نبی علیہ السلام نے وہ احادیث انہی حالات کے بارے میں فرمائی تھی۔ ایک روز نبی علیہ السلام نے اپنے اصحاب ذی شان سے خطاب کرتے ہوئے نے فرمایا، یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خمس خصال، 5 اللہ تعالیٰ کی ایسی نافرمانیاں ہیں، اذا ابتلیتم بہن، جب بھی وہ تم میں آ جائیں گی تم وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگو گے، اور وہ گناہ جس معاشرے میں پائے جائیں گے، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، لیکن ساتھ ہی نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی دعا کرتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان بیماریوں سے محفوظ کرے۔ تو وہ 5 گناہ جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے، ان میں سے پہلا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط الا فشا فیہم الطاعون، جب بھی کسی معاشرے میں بے حیائی، فحاشی اور یعنی بدکاری عام ہو جاتی ہے، حتیٰ یعلنوا بہا، حتیٰ کہ وہ معاشرہ اتنا اللہ رب العزت کے عذاب سے، اس کی گرفت سے بے خوف ہو جاتا ہے، اور اتنا بد مذہب اور بد اخلاق کا حامل ہو جاتا ہے کہ وہ اس بھیانک گناہ کو علل اعلان کرنے لگتے ہیں، سر عام کرتے ہیں۔ تو جب یہ نافرمانی عام ہوتی ہے، علانیہ ہوتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آتے ہیں۔ الا فشا فیہم الطاعون، اس ایک بیماری کی وجہ سے معاشرے میں طاعون کی بیماری عام ہو جاتی ہے۔ والاوجاع التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، اور ایسی ایسی بیماریاں انہیں گھیر لیتی ہیں کہ ان بیماریوں کا پہلے لوگوں نے نام تک نہ سنا ہوگا۔ تو آج یہ بیماری بھی انسانیت میں ناسور کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور تعلیم کے ذریعے مختلف طریقے سے اس بیماری کو عام کیا جاتا ہے، نوجوان نسل کو گمراہ کیا جاتا ہے، اور انہیں مختلف انداز سے اس برائی کی طرف ترغیب دی جاتی ہے، اور اس بیماری کی عالمی سطح پر، ملکی سطح پر، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں اس کی تشہیر کی جاتی ہے، اور ایسے غلط کار لوگوں کی معاونت اور ان کا تعاون کیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں قانون سازی کی جاتی ہے، تعلیم دی جاتی ہے جنسی۔ تو جہاں پر اس بھیانک گناہ کی اس قدر ترویج ہو اور حمایت ہو، اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر، مالی طور پر حمایت ہو، وہاں پر یہ گناہ عام ہوتا ہے،
اور پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب بھی آتے ہیں۔ تو یہ گناہ بھی عام ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ سے جو معاشرے میں بیماریاں ہیں وہ بھی عام ہیں۔ تو آج بھی اگر ہم کسی ہسپتال میں چلے جائیں تو وہاں پہ ہم دیکھیں ایسی ایسی بیماریاں ہیں اور ایسے ایسے مریض ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور ایسے انسان سمجھتا ہے کہ جیسے پورے کے پورے گاؤں اور پورے کے پورے شہر وہ ہاسپٹل میں آباد ہیں، اور ایسے لگتا ہے پوری دنیا ہی یہاں پہ ہے، ہر آدمی بیمار ہے۔ تو یہ بیماری بھی عام ہوئی، اور اس کی وجہ سے آنے والے عذاب بھی عام ہوئے۔ دوسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ جب بھی لوگ ماپ تول میں کمی کریں گے، ڈنڈی ماریں گے، تو اللہ رب العزت عذاب کی شکل میں ڈنڈے ماریں گے۔ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، لوگ ماپ تول میں کمی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان پر کہسالی نازل فرمائیں گے۔ وشدت المعونہ، تمام کچھ ہونے کے باوجود، اسباب ذرائع ہونے کے باوجود، ہر 6 ماہ بعد جو فصلیں ہوتی ہیں وہ پہلوں کی بنسبت بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کھانے کے لیے لوگوں کو غذا نہیں ملتی ہے۔ وجور السلطان علیہم، جن بادشاہوں نے، جن حکمرانوں نے، جن با اختیار لوگوں نے عوام کی حفاظت کرنی تھی، ان کا تحفظ کرنا تھا، ان کی عزت کا، جان مال کا، عزت آبرو کا، ملک کا، جغرافیائی سرحدوں کا اور فکری سرحدوں کا، جن حکمرانوں نے، بڑوں نے حفاظت کرنی تھی، وہی حکمران ان پر ظلم کرنے لگ جائیں گے۔ وجور السلطان علیہم، بڑے اپنی عوام پر ظلم کریں گے۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ جب لوگ ماپ تول میں کمی کر کے لوگوں پر ظلم کریں گے تو پھر ان کے حکمران ایسے ان پر مسلط ہوں گے جو ان پر ظلم کریں گے۔ تیسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ جب لوگ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے باران رحمت کا نزول روک لیں گے، آسمان سے بارش نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کا فریضہ ادا نہ کرنے کے باوجود بھی اگر اللہ تعالیٰ تھوڑی بہتی رحمت کا نزول فرما رہی ہوں تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ لوگوں کے اعمال اچھے ہیں یا ان کا رب ان پر راضی ہے، بلکہ یہ بے قصور جو جانور ہیں اللہ رب العزت ان پر رحم کرتے ہوئے تھوڑی بہتی بارشیں نازل فرماتے ہوں گے۔ تو آج یہ بھی صورتحال ہم دیکھ سکتے ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن مال خرچ نہیں کرتے، اللہ کا دیا ہوا مال جو فرض ہے اس کا زکوٰۃ کا جو حصہ ہے وہ نہیں دیتے۔ اور خاص موسم میں رمضان میں جب حکومت کی طرف سے زکوٰۃ لینے کا وقت ہوتا ہے تو ایسے ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں، غلط بیانیاں کی جاتی ہیں اور خود کو اس طرح کا شو کرایا جاتا ہے تاکہ زکوٰۃ سے بچا جا سکے۔ تو جو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے غلط بیانی کام کرے اور بددیانتی کرے، وہ اپنی دل و جان سے اسے تسلیم نہ کرے تو اس معاشرے میں امن کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ چوتھی چیز وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ جب بھی لوگ، معاشرہ، ریاست، حکمران، عوام اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کی پاسداری نہیں کریں گے، وہ بدعہدی کریں گے، معاہدوں کی پاسداری نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے جو عالم ارواح میں اپنے رب ہونے کا تمام انسانیت سے وعدہ لیا تھا، آج کتنی انسانیت اس پر قائم ہے۔ اور اس طرح ہم مسلمانوں نے جو پاکستان حاصل کرتے ہوئے، الگ خطہ حاصل کرتے ہوئے اپنے جو رب تعالیٰ سے وعدے کیے سے نفاذ اسلام کے، اسلامی مثالی ریاست بنانے کے، ہم اس پر قائم نہیں رہے۔ تو جو بھی معاشرہ اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کی پاسداری نہیں کرتا، عملاً اور قولاً صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان پر ایسے حکمران مسلط کر دے گا اخذوا بعض ما فی ایدیہم، محنت، کوشش، جستجو، مشقت ان کی ہوگی، کمائیں گے وہ لیکن جائے گا ان کے کھاتے میں۔ آج بھی یہی صورتحال ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی ہم پاسداری نہیں کرتے، صحیح معنوں میں فکری طور پر، عملی طور پر مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ساری زندگی محنت کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، لیکن
بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اتنی محنت مشقت کرنے کے باوجود وہ کسی نہ کسی صورتوں میں، ٹیکس کی صورت میں، بلوں کی صورتوں میں اور دیگر حکومت ریاست کی طرف سے عائد کردہ کسی اور جرمانوں کی شکل میں یا کسی اور انداز سے وہ وڈیروں کی تجوریوں میں چلے جاتے ہیں اور ان کے پیٹ بھرتے ہیں۔ اور پانچواں اور آخری، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، جب بھی معاشرے میں، قوم میں، ملک میں، ملت میں، انسانیت میں رب تعالیٰ کا نازل کردہ قانون، دستور، نظام اس کا نفاذ نہیں ہوگا، عملی طور پر اس کی تنفیذ نہیں ہوگی اور اس کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے، اور دین اسلام قانونی طور پر تعمیل نہیں ہوگی، تو کیا ہوگا؟ اللہ جعل اللہ بأسہم بینہم، آپس میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ تو یقیناً جب قرآن و حدیث کے مطابق صحیح فیصلے نہیں ہوں گے، جن کا عزیز قتل ہوا ہے، قاتل کو جب تک اس کے قصاص کے طور پر قتل نہیں کیا جائے گا یا ان کو خون بہا نہیں ملے گا، تو جو مقتول ہے اس کے ورثاء کو تسکین نہیں ہوگی۔ جب تسکین نہیں ہوگی تو وہ پھر خود کچھ کریں گے، اور قاتل کو مارنے کے لیے یا اس کے رشتہ داروں کو قتل کرنے کے لیے وہ بہت کچھ کریں گے۔ تو صحیح معنوں میں تسکین انسان کو اسی صورت میں ہوتی ہے جب صحیح معنوں میں اسلامی قانون کا، اسلام کے نظام کا نفاذ ہوتا ہے، حدود کا نفاذ ہوتا ہے، تعزیرات پر عمل ہوتا ہے، اور دیگر جو سزائیں ہیں ان کا کامل صورت میں اگر نفاذ ہو، معاشرے میں امن بھی ہوتا ہے، عدل و انصاف بھی ہوتا ہے، باہمی اخوت بھائی چارگی بھی ہوتی ہے، اور رب تعالیٰ کی طرف سے باران رحمت کا نزول بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو گناہ رب تعالیٰ کی نافرمانی کا سبب بنتے ہیں اور اس کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اچھے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے جس کی وجہ سے بندہ مومن مسلمان رب تعالیٰ کی رحمت کا حقدار ٹھہرتا ہے اور باران رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں باشعور مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔